اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ 2 رکعت نفل میں صلاۃ الحاجت، استغفار، صلاۃ الاستخارہ، توبہ وغیرہ کی کئی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل آپ اگر وقت نہیں ہے تو آپ اگر سب کی نیت کرنا چاہیں اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن جب آپ صلاۃ الحاجت پڑھیں تو کوشش کریں اسی کی نیت رکھیں بس، اور اگر صلاۃ الاستخارہ کریں تو اس میں صلاۃ التوبہ کی نیت نہ کریں، الگ الگ نماز۔ ہاں یہ کہ استخارے کی 2 رکعت پڑھی، دعا پڑھی، اس کے بعد توبہ اور استغفار بھی کر لیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اس لیے اپنی نیت کو خالص کر لیجیے کہ جو بھی کام کر رہے ہوں وہ نیت خالص اسی کام کے لیے ہو جائے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ عموماً سوالوں کے جواب میں ایک لفظ کہتے ہیں کہ دماغ کی خشکی ہے، تو یہ دماغ کی خشکی کیا ہوتی ہے؟ اچھا، اصل میں یہ ہوتی ہے دماغ کی خشکی، جیسے میں مثال دے کر عرض کرنے لگا ہوں کہ میرا ہی شاگرد، بہت ہی اچھا شاگرد، وہ عالم بھی بنا، اس کے بعد جا کے تبلیغ میں ماشاءاللہ سال لگایا، بہت تقوی والا، بہت متقی، بہت نیک۔ اب وہ جب گھر میں آیا تو چند ہفتوں کے بعد گھر والوں میں سے کچھ آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ ہمارے گھر کا نا سارا نظام بے سکون ہو گیا ہے، اس کو کچھ سمجھائیں۔ تو میں نے کہا کیا ہو گیا، خیریت ہو گئی؟ کہنے لگے وہ ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھاتا، کہتا ہے کہ اس نے ناخن پالش لگائی ہوتی ہے، ناخن پالش لگانے والے کا وضو نہیں ہوتا تو یہ اس کا غسل بھی نہیں ہوتا، تو یہ ماں بھی ناپاک ہے، اس کے ہاتھ بھی ناپاک ہے، میں روٹی کیسے کھاؤں؟ اس لیے وہ ماں کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتا۔ اچھا، بہنوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں، بہنوں سے بات بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ میک اپ کرتی ہیں اور پردہ نہیں کرتی، اور باپ جو ہے اس سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا، اس سے بات بھی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، سنت رسول نہیں ہے، تو میں آپ اور باپ سے بھی متنفر۔ تو ہمارے گھر میں بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہو گیا۔ تو اس شاگرد کو بلایا تو جب اس سے باتیں کی تو مجھے خود حیرت ہوئی کہ واقعی ایمانی قوت کمال کی تھی، دینداری بھی بڑے عروج پہ تھی۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہنے لگے میں چاہتا یہ ہوں کہ اس گھر سے نکل جاؤں، میرا دل نہیں لگتا گھر میں، ہر طرف گناہ نظر آتا ہے، دن رات ٹی وی چلتا ہے، فلمیں چلتی ہیں، اتنی بڑی بڑی سکرینیں گھر میں لگائی ہوئی ہیں، تو میرا تو اپنا ایمان ختم ہو جائے۔ میں نے کہا اچھا، آپ کے ایمانی جذبات بہت اچھے سے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اب مجھے بتائیے کہ آپ نے جو آپ کے ذہن میں جو کچھ آتا ہے آپ نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، یا بحیثیت استاد کے اگر میں کچھ مشورے دے دوں تو آہستہ آہستہ آپ ان پر عمل کریں گے؟ کہنے کہ جی ہاں بالکل، آپ جیسا فرمائیں گے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا پہلا کام تو یہ ہے کہ طے کر لو کہ میں نے اس گھر سے باہر نہیں آنا۔ پھر اس کے بعد میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے 1 سال لگایا ہے تبلیغ کے اندر، تو آپ نے خدمت سیکھی ہے، کھانا پکانا سیکھا ہے، روٹی پکانی سیکھی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، کیونکہ جماعت میں تو کوئی خاتون نہیں ہوتی، وہاں تو روٹی بھی خود ہی پکانی پڑتی ہے، سالن بھی خود ہی پکانا پڑتا ہے، بستر بھی خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا اتنی خدمت سیکھ کر آئے ہو تو اب یوں کرو کہ گھر کی سبزی، دیکھو جماعت میں بھی تو سبزی خریدتے ہیں نا سال بھر، تو اب گھر کی سبزی، دالیں، یہ ساری تم خود خریدا کرو، بازار جایا کرو، اور دیکھو ایک جائے نماز اور ایک دوپٹہ لا کر ماں کے سرانے رکھ دو، بہنوں کے سرانے رکھ دو، اور ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرو، وہ تمہارے لیے پاک اور حلال ہے۔ آگے سے اس کا جواب سننے والا تھا، کہنے لگا اگر میں نے اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھا لی تو میرے علم کا نور ختم ہو جائے گا۔ یہ اس کا جواب تھا۔ پھر اس کو سمجھایا کہ علم کا نور جو ہے وہ حرام کھانے سے ختم ہوتا ہے، اور ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی چاہے وہ حیض اور ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی حلال اور بہت پاکیزہ ہے۔ سمجھایا اس کو کہ وہ اور بات آپ کے بات ٹھیک ہے کہ نور ختم ہو جاتا ہے،
وہ حرام کھانے سے، حلال کھانے سے نور ختم نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ان کو یہاں تک کہا، میں بہت بات کو مختصر کر رہا ہوں، بات بہت لمبی ہے یہ والی، کئی ہفتوں پر محیط ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ پھر اب اپنے جو بہنیں ہیں نا، ان کے لیے جو چیز ان کو پسند ہو وہ لا کے دیا کرو۔ کہنے کہ ان کو تو میکڈونلڈ پسند ہے، ان کو تو شاورما پسند ہے، ان کو تو حرام چیزیں پسند ہیں۔ میں نے کہا وہ حرام نہیں ہوتی، حرام نہیں ہوتی۔ ہاں جنک فوڈ ہوتا ہے لیکن حلال، گوشت حلال ہے، چیزیں حلال ہیں تو وہ حلال ہے، وہ ان کو لا کے دیا کرو۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو، کماتے کیسے ہو؟ کہنے کہ بس سوچ رہا ہوں کمانے کی۔ والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس نے والد صاحب کو بتایا، بہت بڑا بزنس بتایا۔ میں نے کہا اپنے والد کے ساتھ جا کر بیٹھا کرو، والد کے بزنس میں ان کو کہو کہ میری تنخواہ مقرر کر دیں، وہ تمہارے لیے حلال ہوگی۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا جب تنخواہ ملنی شروع ہو جائے تو اس میں ان پیسوں میں سے پھر بہنوں کو لا کر ان کی مرضی کی آئس کریم، ان کے مرضی کا شاورما، برگر وغیرہ لا کے ان کو دیا کرو۔ میں نے کہا تم نے دعوت میں یہ نہیں سیکھا اکرام مسلم؟ ہاں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہو، لوگ تمہیں دھکے دیتے، پھر تم ان کا اکرام کرتے ہو، وہ تمہاری بات سنتے، ان کو تم پکڑ لیتے ہو، گرفتار کر لیتے۔ تو میں نے کہا کہ آئندہ بہنوں کو یہ کیا کرو۔ پھر باپ کے بارے میں نے کہا کہ باپ کو نا چھپ کے خاموشی سے باپ کے جوتے خود پالش کیا کرو۔ ہاں، باپ کے وہ عالم سال لگایا ہوا، اس کا تو نفس مر جائے گا۔ ہاں، اس کو تو سب ہاتھ چومنے چاہیے نا، سب اس کے ہاتھ پاؤں چومیں، اس کو اکرام کریں۔ تو اس کے جب یہ کہا کہ باپ جوتے پالش کیا کرو، باپ کے سمجھایا، تو آہستہ آہستہ بتایا یہ سب چیزیں۔ چند ہفتوں بعد آیا، کہنے لگا کہ الحمدللہ ماں نے نماز شروع کر دی ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں، اور ماں اکثر یہ کہتی ہے کہ کام کا بیٹا بس میرا یہی ہے باقی بچوں میں سے، ماں کہتی۔ کہنے لگے کہ اب یہ ہونے لگا ہے، 2 ہفتے گزر گئے تھے، کہنے لگے کہ اب یہ ہونے لگا ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو بہنیں جو ہیں وہ LCD کی آواز کو آہستہ کر دیتی، بھائی آ گئے۔ وہ برگر شوہر میں اپنا اثر کرتے ہیں نا، برگر شوہرموں کے تعویذ اثر کرتے ہیں۔ تو جی سر میں دیکھ کے تو نہیں، ایک خاص آپ سے کرنے لگا ہوں۔ جی میرا بیٹا ہے عمر گلچا، یہاں کا نمازی تھا، تبلیغ میں بھی اس نے 4 مہینے بھی لگائے، 1.25 مہینہ بھی لگایا، اور 27 جنوری 2027 کو، 2022 کو، 2020 کو، یعنی 3.25 سال ہو گئے۔ میں ذرا کنفیوز ہوں اس کی حالت کی وجہ سے۔ تو وہ رائبل روڈ پہ آوارہ لوگوں کو اس گاڑی کے پیچھے لا کے 6 گولیاں ماری، 1 گولی اس کو جہاں دی۔ یہ سارے بلاک کے جو ریگولر نمازی ہیں، بلکہ میں اس کا باپ ہوں، میں بھی روک کر نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ یہ بچہ مجھے لے کے آیا، انگلینڈ سے پڑھ کے آیا تھا، تو یہ اللہ والا ہو گیا۔ تو اب جو FIR کٹائی ہے نا، اس میں اس کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا تھا، حالانکہ اس کے خالو جو لطیف کو صاحب مشہور کرمنل کے وکیل بھی ہیں، تو بڑا سمجھایا کہ یار آپ یہ کہہ دو کہ فلاں بندے نے ماری ہے۔ کوئی سوال کر لیں، تھوڑا سا سوال کر لیں۔ یہ سر بہت بڑا سوال ہے، یہ اس بندے نے گولی ماری ہے جس نے مروائی، کیونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا۔ اس نے کہا جی میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، وہ پیچھے لگے ہوئے تھے، میں گاڑی چلا رہا تھا اکیلا، گولی لگی، گاڑی الٹ گئی، جہاں اسپائنل کارڈ پہ لگی ہے، ابھی تک وہ اپاہج ہے، از انیبل ٹو موو، اور اس کو اٹھا کے یہاں سے نیچے، ناف سے زیادہ نیچے کوئی سینسیشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کی صحت کے لیے دعا کر دیں۔ دوسرا یہ کہ اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ اس نے حلفاً خواہ کیس ہار ہی جائے، بلکہ کیس ہم ہار گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حلفاً وہاں اس نے کہا مجھے نہیں پتا کس نے گولی ماری ہے، FIR میں تھے، نام تھا نامزد۔ اس کی سچائی ہے کہ اس نے حلفاً یہ نہیں کہا کہ ہمارا کچھ جانی دشمن ہے جس نے گولی ماری ہے۔ اس کے لیے ڈھیروں دعائیں، سب حضرات اس کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ غیر سے اس کو صحت عطا فرمائے، اس کو بھی صبر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ساری جو نا، یہ اس کا ریلیجیس ہونا اور اس کی طرف
ایمان اسلام کی طرف، اور یہ تبلیغ جماعت کی وجہ ہی سے اس میں جو چیز آئی ہے اس نے کیس کچھ نہیں دیکھا. بہت ڈھیروں اس کے لیے دعا ذرا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کامل صحت عطا فرمائے. ہم آپ کو بس میں ایک لفظ کہوں گا، ایک لفظ کہوں گا بیٹے کے بارے میں کہ اگر کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو نا تو اس بچے کو دیکھ لیں، ان کے بیٹے کو دیکھ لیں. آج نوجوان قوم میں اتنی ایمانی قوت پیدا ہو جائے، اتنی ایمانی قوت پیدا ہو جائے، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے، غلط بات نہ کہے. یہ آپ کے لیے نجات کا باعث بنے گا یہ بیٹا انشاءاللہ. اس کی قدر وہاں معلوم ہوگی انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا دماغ کی خشکی. آہستہ آہستہ میں نے بھی نمازی ہو گئی، اور پھر آخر کار میں نے اس کو ایک کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ تحادوا تحابوا فإن الهدیۃ تذهب الظعائن. میں نے کہا ماں باپ کو، بہنوں کو، والد کو سلام ضرور کرنا، ان کے ساتھ کھانا ضرور کھانا، دو سلام کرنا، ساتھ کھانا کھانا، کبھی کبھار ہدیہ تحفہ دینا. جب وہ ہدیے تحفے کی باری آئی نا تو مجھے کہنے لگا ابا جی کے پاس سب کچھ ہے، بڑا ماشاءاللہ، میں کیا دوں؟ میں نے کہا بس ہم دیکھ لینا کہ ان کو کوئی ضرورت کی چیز ہو، لباس وغیرہ کی، کوئی اچھے سے برانڈ کی کوئی چیز دے دیں. تو مجھے کہنے لگا بعد میں کہ وہ میں بنیان والد صاحب کے لیے، بنیان کروڑ پتی ارب پتی باپ، تو ایک بنیان میں اس کے لیے باپ کے لیے خرید لایا اپنے پیسوں سے، اور وہ میں نے گفٹ دی ایک دن کہ آپ کے لیے میں ہدیہ لایا ہوں. تو باپ نے وہ بنیان اپنے آنکھوں کے ساتھ لگائی اور پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ آج میری اولاد میرے لیے ہدیہ تحفہ لے کر آئی. کبھی تصور نہیں نا ہمارے بچوں میں کہ باپ کو بھی کوئی تحفہ دینا ہے، کوئی اس کی بھی، حالانکہ کیا ہے بنیان، کیا چیز ہے. لیکن اس کے بعد خلاصہ مجھے بتا رہا ہوں کہ پھر وہ باپ بھی 3 دن کے لیے سے روزے کے لیے روانہ ہو گیا. اب پھر میں نے اس بچے سے پوچھا، نوجوان سے، کہ جو تم نے سوچا ہوا تھا وہ زیادہ درست تھا، وہ دین تھا یا جو آپ کو میں نے دین کی باتیں بتائیں؟ ان کو میری ذاتی باتیں ہیں ہی کوئی، جو دین کی باتیں میں نے بتائیں وہ زیادہ بہتر. تو وہ جو اس کے اندر پہلے تھا نا سب کچھ، وہ دماغ کی خشکی تھی. آپ کو دین لگ رہا تھا، بہنوں کی طرف نہیں دیکھنا، باپ سے بات نہیں کرنی، ماں کی پکی رات کی روٹی نہیں کھانی، وہ دماغ کی خشکی. بظاہر وہ دین لگتی ہے، بظاہر وہ دین، اس کو دماغ کی خشکی کہتے ہیں جی. اور کیا کہ اپنے ذہن سے دین بنا لینا حالانکہ وہ دین نہ ہو، یہ ہے دماغ کی خشکی جی. ایک صاحب نے کہا اگر سجدہ میں یا رکوع میں تحیات شروع کی تو اگر سجدے یا رکوع میں تحیات شروع کی کیا اس سے نماز فاسد ہوگی کہ نہیں؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نا تو آپ نے رکوع میں سجدے میں تحیات زبان پہ پڑھنی شروع کر دی، ایسے ذہن میں چل پڑا، تو ایسی صورت میں امام کے پیچھے ہوں گے تو کچھ نہیں، آپ کی نماز ہو گئی. اگر امام کے بغیر ہوں تو ایسی صورت میں اگر رکوع میں سجدے میں کہیں تحیات کافی ساری پڑھ لی بھول کے تو آخر میں سجدہ صاف کر لیں، کیونکہ تحیات پڑھنا واجب ہے، واجب ہے. ایک صاحب نے کہا حسن معاشرت کے بارے میں کسی کتاب کے بارے میں رہنمائی کر دیں. اصل میں جو میرا جمعہ ہوتا ہے نا، یہ جمعہ، اس کے اندر نا دین کے 5 شعبے ہیں، دین کے 5 شعبے ہیں، چھٹا کوئی نہیں. دین کے 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. میرا ہر جمعہ جو ہے نا وہ جمعے کا خطبہ ان 5 کے اندر ہوتا ہے. ان 5 کے دائرے سے میں باہر نہیں نکلتا، کیونکہ باہر دین نہیں ہے، کچھ اور ہے. اس میں ایمانیات کی بات بھی آتی ہے، اس میں عبادات کی بات بھی آتی ہے، اس میں معاشرت کی بات بھی آتی ہے، اس میں معاملات کی بات بھی آتی ہے، اس میں اخلاق کی بات بھی آتی ہے. دین ان 5 کے علاوہ کچھ نہیں ہے بس. اس لیے معاشرت کے بارے میں اگر اسی موضوع پر اسی طرح کتاب پوری پڑھنا چاہیں ایک کتاب تو وہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے اس کے اندر یہ 5 شعبے بنائے ہوئے ہیں. میرے شیخ تھے اور انہوں نے 5 شعبے بنائے ہوئے تھے. ایمانیات اس کا الگ چیپٹر بنایا ہوا ہے، عبادات کا الگ، معاملات کا الگ، معاشرت کا الگ، اخلاق کا الگ، اور ہر ایک کا حوالہ دیا ہوا ہے. اردو میں بھی ہے، اب انگلش میں بھی مل جاتی ہے. تو اس کے اندر معاشرت کا جو باب ہے وہ پڑھ لی، رہنا سہنا، لباس، کھانا پینا، اس کے آداب.
ایک صاحب نے کہا کہ اگر سورہ واقعہ شام کو نہ پڑھے اور عشاء کی نماز کے اوپر پڑھے تو بعد پڑھے تو کیا فضیلت ختم ہو جاتی؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا. سورہ واقعہ کی فضیلت کہ وہ کبھی اس پر فقر نہیں آتا. تو اسی صورت میں آپ سورج غروب ہونے کے بعد سے کسی وقت بھی پڑھ لیں، جائز. ایک صاحب نے کہا کہ ہوم ٹیوشن میں بچوں سے ایڈوانس فیس لینا جائز ہے؟ جی ہاں، بچوں سے نہیں لینا، بچوں سے نہیں، آپ نے گھر والوں سے لینا ہے. بچے تو مال کا مالک نہیں ہوتے، آپ نے گھر والوں سے، والدین سے لینی ہے فیس تو ایڈوانس لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جائز. اچھا جی، انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ ریڈیو پروگرام میں آپ کا سنتا ہوں، آج کل درس مکمل ہو گیا. ہاں الحمدللہ. سوال جو ہے وہ مجھے تلاش کرنا پڑ رہا ہے کہ سوال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امتی یا امتیوں کے قاتل پر مقتولوں کے گناہ یا قاتلوں کے گناہ کا بوجھ اٹھانا پڑے گا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں. انہوں نے حابیل اور قابیل کا ذکر کیا. اچھا جی، میں جو سوال کا سارے طویل سوال کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کو قتل کرے تو کیا مقتول کے گناہوں کا اثر یا مقتول کے گناہ بھی اس قاتل کے ذمہ پڑ جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا. نیک اعمال ہر بندے کے اپنے پاس، گناہ اپنے پاس. گناہ کا بھی خود ذمہ دار ہے، نیک کام کا بھی ذمہ دار ہے. البتہ ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن کسی شخص کو مارتا ہے، کسی کا مال کھا لیتا ہے، کسی کی جان لے لیتا ہے، تو اس کے گناہ، اس کی نیکیاں اٹھا کر اسی بقدر اس کو دے دی جائیں گی. اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر جس کا حق مارا ہے اس کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں دے جائیں گے. یہ صحیح حدیث ہے. تو معلوم ہوا کہ صرف قتل کا نہیں ہے، اگر انسان بندوں کے حق مارے تو آخرت میں اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جائیں گی اور اس کے گناہ اس کے کھاتے میں آ جائیں گے. یہ بات درست ہے. اگر یہ حدیث سامنے رکھی جائے تو پھر یہ ہے کہ مقتول کے جو گناہ ہیں، پہلے تو مقتول قاتل کی نیکیاں اس کے پاس جائیں گی، وہ ختم ہو گئی نہ رہی تو پھر اس کے گناہ اسی بقدر چلے جائیں گے. ایک صاحب نے کہا بچیوں کو حفظ کرانا مناسب ہے، شادی کے بعد یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حفظ کروانا بچوں کو یا بچیوں کو یہ سنت ہے. یعنی اگر آپ نے کسی بچے کو حفظ نہیں کروایا تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا. یہ بات طے رکھ لیں. اگر آپ نے اپنے کسی بچے کو حافظ نہیں بنایا نا تو اسے گناہ نہیں ہوگا. اب حفظ کرنا، یہ پورے قرآن کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر ہر بچے اور بچی کو اتنا قرآن مجید یاد ہونا چاہیے جتنا نماز کے اندر فرض مقدار ہے، اتنا زبانی یاد کرنا فرض ہے. سورہ فاتحہ، کوئی سورت، چند صورتیں، یہ فرض. اگر بچہ جوان ہو گیا اور ماں باپ نے اس کو سورہ فاتحہ نہیں سکھائی، وہ بیچارہ نہیں پڑھ سکتا، قل هو اللہ زبانی نہیں پڑھ سکتا، تو اسی صورت کے اندر اس کی نماز ہی نہیں ہوگی بیچارے کی. فرض چھوٹے گا تو ماں باپ گناہ گار ہوں گے. تو میں نے بتایا کتنا زبانی قرآن حکیم یاد کرنا فرض ہے، جتنا نماز میں پڑھنا فرض ہے. پھر پورا قرآن حکیم یہ سنت. اپنے بچے کو بالکل قرآن کسی نے حافظ نہیں بنایا، گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر حافظ بنا دیا بچے یا بچی کو، اب اس قرآن حکیم کو زبانی یاد رکھنا واجب ہے اور بھولنا گناہ کبیرہ ہے. اب مسئلہ مشکل ہو گیا. اس لیے اگر آپ سمجھیں کہ شوقیہ بچے کو حافظ نہ بنائیں، سب سے پہلے اس کو دیکھیں استادوں کے پاس. پہلے تو وہ کام میں کہوں گا کہ بچوں کو اور بچیوں کو 7 سال کی عمر تک کوشش کریں، 7 سال یا زیادہ سے زیادہ چھلانگ ماریں تو 10 سال کی عمر تک، یعنی کلاس 5 تک
اس کو دیکھ کر ناظرہ قرآن مجید آ جاتا ہو تجوید کے ساتھ دیکھ کر. یہ پہلا کام 10 سال کی عمر تک 5ویں کلاس تک. اب الحمدللہ یہ پنجاب میں اور KPK میں اور سندھ میں الحمدللہ یہ نافذ بھی ہو چکا اب اس وقت کہ 1 سے لے کے 5 تک بچوں اور بچیوں کو ناظرہ قرآن مجید پڑھنا پڑے گا. یہ نافذ ہو چکا قانون. تو اپنے بچے بچیوں کو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ 10 سال کی عمر تک وہ ناظرہ پڑھنے لگ جائیں. پھر ناظرہ پڑھتے پڑھتے ان کو چند صورتیں یاد کروائیں. تو 5ویں کلاس سے پہلے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بچہ حفظ کر سکتا ہے یا نہیں. اگر بچی اور بچے کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس نے 20 صورتیں یاد کر لی، پارامہ یاد کر لیا اور یاد ہے اس کو، شوق بھی ہے، اب حافظ بنائیے. بالکل کچھ نہ اس کو آتا ہو، ایک دم سکول سے اٹھا کے 3ری کلاس سے 4تھی سے 5ویں سے بس مجھے شوق آیا جا کے مدرسے میں داخل کرا دیا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. ٹیکنیکل بات بھی بتا رہا ہوں، ٹائم زیادہ لگتا ہے. 3ری کلاس کم از کم پڑھا لیں اس کو. 3ری کلاس پڑھا لیں. اس وقت یہ ہوگا بچہ 8 سال کا. 5 سال کا کلاس 1 میں اور 8 سال کا یہ جائے گا کلاس 3 میں، اور 3 پاس کر کے پھر اس وقت تک 3 سال میں کوشش کریں کہ بچے کا ناظرہ تجوید کے ساتھ ہو جائے. اور اس میں بھی آپ کو اصول بتاؤں کہ جو لوگ بہت توجہ نہیں دیتے، سب سے پہلے یہ انویسٹمنٹ کریں بچوں میں. میں لفظ انویسٹمنٹ بولوں گا. انویسٹمنٹ کریں بچوں میں کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے لڑکیوں کو قاریہ آ جائے پڑھانے کے لیے، اور بچوں کو قاری آئے پڑھانے کے لیے جو قاعدے کو، نورانی قاعدے کو اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھائے. اس وقت جامعہ اشرفیہ کے جو دور حدیث میں پہنچنے والے بعض طلباء ہیں، ان کو اس وقت قاری صاحب نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں. بعض جو عالم بن رہے ہیں اس لیے کہ وہ چاہے سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں پڑھ سکتے. بہت عجیب بات بتا رہا ہوں. اب کالج یونیورسٹیز کا کیا حال ہوگا. اس لیے سب سے پہلے نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ، اس کو ڈھیلا نہ سمجھیں. وہ ماں پڑھا لے گی، باپ پڑھا لے گا، مولا پڑھا. ہاں، ماں کی تجوید اچھی، بہت اچھا. سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ نورانی قاعدہ بہت اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھائیں. اس کے بعد وہ خود ناظرہ پڑھنے کے قابل ہو جائے. 7 سال کی عمر میں انشاءاللہ بڑی آسانی سے عام بچے ناظرہ قرآن مجید پورا کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب بچیوں کو حافظ بنا دیا، اب ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں. بچوں کا بھی اب یہی حال ہے. 10th پاس کر کے، میٹرک پاس کر کے پھر FSC میں گئے، میڈیکل میں گئے، انجینئرنگ میں گئے، بھول گئے قرآن، جوان ہو گئے. کوئی پریشان نہ ہو. قرآن بھولنا یہ گناہ کبیرہ. اس سے بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ بچے بھاگتے ہیں. FSC اور انجینئرنگ اور میڈیکل کے بچے بھاگتے ہیں قرآن زبانی سنانے سے. ان کو کہیں کہ ڈیٹ وائز روزانہ 1 پارہ پڑھ لیا کریں. ڈیٹ وائز. آج اگر 23 تاریخ ہے تو 23واں پارہ، آج 5 تاریخ ہے تو 5واں پارہ. ہوگا کیا؟ اور پڑھے کیسے؟ وہ حافظ بچہ یا بچی جو سمجھتا ہو میں بالکل بھول گیا ہوں نا، اس کو واپس لانے کے لیے اور گناہ کبیرہ سے بچنے کے لیے نسخہ بتلا رہا ہوں. آسان ترین نسخہ دیکھ کر اسی قرآن مجید میں 16 لائنوں والا، 13 لائنوں والا جس میں اس نے پڑھا تھا، اسی چھاپے میں، اسی پرنٹ میں وہ پڑھے. اونچی آواز سے پڑھے جتنا نماز میں امام صاحب پڑھتے ہیں یا استاد کو سناتے ہیں. 20-25 منٹ میں وہ 1 پارہ پڑھ لے گا بس دیکھ کر. اگر آپ دیکھ کر پابند کریں گے نا تو بچہ نہیں بھاگے گا، زبانی سنانے سے بھاگے گا. اگر وہ ڈیٹ وائز بچہ 5-6 مہینے ایسے گزر گئے، دھیان میں رکھیں کہ ڈیٹ وائز پڑھے گا تو ہر مہینے 1 قرآن مکمل ہوگا. اور 1 مہینہ دیکھ کر اونچی آواز سے قرآن پڑھنے والا کبھی زندگی میں قرآن بھول ہی نہیں سکتا. دعویٰ بھول ہی نہیں سکتا. اس لیے بہت آسان. جو بچہ ایسا ہو جو حافظ بن گیا بیچارہ بھول گیا، اس کو واپس لا سکتے ہیں آپ، کوئی مشکل نہیں. ابھی حال ہی میں میرے بہت ہی قریبی بہت بڑی کمپنی کے مالک ہیں، ان کے بچے جوان، شادیاں ہو گئی.
ایک دن ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے پہلی دفعہ بتایا، بوڑھے یعنی بال سفید ہو گئے، کہنے لگے کہ مولانا آپ کو ایک راز کی بات شیئر کرنے لگا. میں نے کہا فرمائیں. اب یہاں بتانا کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نام نہیں میں ذکر کر رہا. کہنے لگے کہ مجھے 9 سال کی عمر میں مجھے ماں باپ نے حافظ بنا دیا تھا، میں بہترین حافظ تھا. اس وقت مجھے کچھ یاد نہیں. ارب پتی انسان کہتا تھا مجھے کچھ یاد نہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں دیکھ کر پڑھ لیتا. میں نے کہا اچھا. اس کو یہی والا جملہ میں نے کہا ان صاحب کو کہ دیکھ کر ڈیٹ وائز اونچی آواز سے آپ نے قرآن پڑھنا ہے، جتنا آپ استاد صاحب کو سناتے تھے، اور مزے لے کر پڑھنا. میں 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد جب کبھی موقع ملے تو مجھے بتائیے گا کتنا فرق پڑ گیا. ٹھیک 6 مہینے کے بعد ان صاحب نے کہا کہ مجھے قرآن حکیم زبانی یاد ہے. اور پھر اس نے اپنے اسی بہت بڑے کیمپس کے اندر جس کا وہ مالک ہے، اس نے وہاں ایک کمرہ مخصوص کروایا، اسی کمرہ مخصوص کروایا، اور آنے والے رمضان میں اس نے خود قرآن آگے کھڑے ہو کے سنایا. داڑھی بھی رکھ لی اور قرآن سنایا، اور پیچھے اس کے سارے MD اور مینیجنگ ڈائریکٹر اور پتہ نہیں کیا کیا بلائے، انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھا. کیا کیفیات ہوگی اس کی؟ تو میں نے عرض کیا کہ کوئی نئی چیز نہیں، حفظ کو بچا سکتے ہیں، اس لیے بچیوں کو بھی حفظ کروائیں، بس دیکھ لیں وہ حفظ کو سنبھال سکتی ہیں، آگے جا کر اسی طرح حفظ کو سنبھال سکتی ہیں. ایک صاحب نے کہا اگر پہلی طلاق فلاں تاریخ کو دی، دوسری 1 ماہ بعد، تیسری 1 ماہ بعد دینے سے، تیسری طلاق 1 ماہ دینے سے پہلے اگر رجوع کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے یا نکاح دوبارہ ہوگا؟ جی، اس کو آسان ترین بات بتاؤں. اگر تو پہلے 3 طلاقیں نہیں دیں، بعد ہوتے ہیں نا 3 طلاقیں دے دیں، پھر اس کے بعد وہ جاتے ہیں یونین کونسل میں، پھر وہ خط لکھتے ہیں، وہ نہیں. اس نے خود پہلے 1 طلاق دی تھی بس، تو 1 مہینے کے اندر زبانی کلامی رجوع کر سکتا ہے. پھر دوسری طلاق دے دی، 2 مہینے گزر گئے، اب یہ نکاح دوبارہ کر سکتا ہے. اور یہ جو انہوں نے پوچھا نا کہ اگر تیسری طلاق دینے سے پہلے کیا رجوع کر سکتا ہے؟ جی پہلے رجوع کر سکتا ہے، نکاح دوبارہ کر سکتا ہے. لیکن آئندہ زندگی میں کبھی 1 طلاق بھی دی تو یہ تیسری ہوگی. یہ بات بڑی ذہن میں رکھنے والی ہے، کیونکہ 2 کارتوس اس کے چل چکے ہیں، اس کے پاس 3 کارتوس ہیں، اور اگر 1 کے بعد رجوع کیا تو 1 طلاق کا حق ختم ہو گیا. اس لیے شریعت نے یہی طریقہ بتایا، جو پاکستان کے قانون میں ہے، شریعت نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ ہر ماہ 1 طلاق دی جائے تاکہ اس کو کچھ سمجھ میں آ جائے. ویسے ممکن ہے بندہ بن جاتا ہے 2-2.5 مہینے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جی ایسے ہی بڑے جھگڑے ہو کے پہنچے. اب ہم دونوں واپس رہنا چاہتے ہیں، ہمارا دارالفتہ بھرا پڑا ہے مسئلہ سے، لیکن مشکل پیش کیا آتی ہے جب وہ تینوں کارتوس چلا چکا ہوتا ہے، یعنی 3 طلاق میں دے چکا ہوتا ہے. پیچیدہ ترین مرحلہ وہ ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ جی یہ سوال ہو چکا کہ حسن معاشرت کے بارے میں کتابوں میں نے بتایا، اس وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک شہید ہو جائیں ان کو دریا میں بہا سکتے ہیں. بس اب تو دریا یہ تو سیلاب میں نظر آ رہے ہیں، ورنہ تو دریا ہی ختم ہو گئے، راوی بھی ختم ہو گیا تھا. تو اب دریا کے اندر سارا سیوریج کا پانی ڈالا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اب دریا میں بالکل قرآن حکیم کے اور شہید اور آپ بالکل نہ دبائیں، بلکہ اب قرآن بورڈ بن گیا پنجاب کے اندر ماشاءاللہ، اس علماء ہیں بڑے بڑے اس کے اندر ہر مکتبہ فکر کے، تو قرآن بورڈ والوں سرکاری طور پر بورڈ بنا ہوا ہے. تو اس نے الحمدللہ فیصل آباد کے اندر پہلے ہم سب یہ پیکیجز میں دے دیتے تھے، پیکیجز والے اس کا کاغذ دوبارہ بنا دیتے تھے، لیکن ان کمپنیوں میں نقص یہ ہوا کہ وہ جو پانی نکلتا تھا نا تیزاب ڈال کے جو پانی نکالتے تھے اس کو وہ پانی کو گٹر میں بہا دیتے تھے، اور کوئی سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے، کہاں لے جائیں گے اس پانی کو. لیکن انہوں نے وہاں فیصل آباد کے اندر باقاعدہ پلانٹ بنا لی کہ اب شہید جتنے بھی اوراق ہوتے ہیں ان سے دوبارہ کاغذ بناتے ہیں، اور پھر جو پانی اس کا تیزابی مادے ہوتے ہیں اس کو پھر وہ بوائل کرتے ہیں تو اس کا جو بھاپ ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے، جو صفوف بچ جاتا ہے نا پاؤڈر سا بچ جاتا ہے اس کو پھر وہ زمین میں دفن کر دیتے ہیں. وہ ظاہر ہے تھوڑا سا ہوتا ہے، یعنی کئی ٹن کا تھوڑا سا نکلتا ہے،
تو اب وہاں دوبارہ کاغذ بنا کر پھر اس پہ قرآن حکیم چھاپنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو وہاں بڑا شاندار. تو اب یہ کہ قرآن بورڈ نے جہاں جہاں جگہ بنائی ہوئی ہیں شہید قرآن حکیم رکھنے کی, وہاں رکھی جائیں. دوسرا طریقہ پہاڑی علاقوں کے اندر, خاص طور پر افغانستان کے اندر پرانا قدیم طریقہ چلا آ رہا تھا, اور بھی اسلامی ممالک کے اندر, رشیا کی جو اسلامی سلطنتیں ہیں وہاں بھی یہی طریقہ وہاں چلا آ رہا ہے ابھی تک. افغانستان کے اندر بھی یہی طریقہ ہے کہ پہاڑوں کے اندر نا بہت بڑی کھوہ یعنی بہت بڑا غار لے کر نا اس کو وقف کر دیتے ہیں اسی کام کے لیے. وہ پھر ظاہر ہے وہ کاغذ ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ گلتا ہے, پھر فاصل بن جاتے ہیں, فاصل بن کے پھر اس کے بعد وہ پاؤڈر سا بن جاتا ہے, راکھ ہو جاتی. تو وہ انہوں نے غاریں بنائی ہوئی ہیں جس کے اندر گویا کہ دفن کر دیتے ہیں ایک طرح سے. تو قرآن حکیم شہید ہو جائیں, ایسے اخبارات وغیرہ وہ ایسے لوگوں کو دیے جائیں جو کہ دوبارہ سرکل کر سکتے ہیں. سب سے بہترین طریقہ, جلانا نہیں چاہیے. دینی اوراق کو, آیات والے اوراق کو جلانا نہیں چاہیے, وہ بھی ادبی ہے. ایک صاحب نے کہا صورتوں کی ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے یا ایک صورت پڑھ لیں اس کے بعد کوئی اور پڑھ لیں, چاہیے ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب, کوئی صورت ملانا واجب, قراءت کرنا فرض. لیکن یہ جو ترتیب ہے نا, ترتیب سے پڑھنا یہ سنت. اگر کبھی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر نماز دوبارہ نہیں لوٹانی, توبہ اور استغفار. نماز ہو گئی, نماز دوبارہ نہیں لوٹانی. سجدہ صاحب بھی, کیونکہ واجب نہیں ہے نا, سجدہ صاحب کی بھی ضرورت ہے. کبھی بھول کے آگے پیچھے ہو جائے صورت, بالکل نہ پریشان, بس توبہ اور استغفار. اور اگر بھول کر ہوا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو انشاءاللہ. سورہ قاریہ کے بعد سورہ لیل پڑھ لی, کیا یہ ترتیب ٹھیک ہے؟ وہ جواب ہو گیا اس میں. سورہ قاریہ بعد میں ہے, سورۃ اللیل پہلے ہے. پہلی رکعت میں قاریہ پڑھ لی, بعد میں لیل پڑھ لی. بس یہ کہ سنت چھوٹ گئی, خلاف سنت ہے یہ عمل. نماز ہو گئی. تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ دی. اب سجدہ صاحب کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ جی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. دیکھیے بسم اللہ پڑھنا سنت, سجدہ صاحب کے لیے نہیں. اصول آپ کو بتا دوں, بہت آسان اصول. فرض میں اضافہ ہو جائے, فرض زیادہ ہو گیا, جیسے آپ نے 2 سجدوں کے بجائے 3 کر لیے بھول کے, فرض کا اضافہ ہو جائے. یا فرض میں تاخیر ہو جائے, جیسے 1 سجدہ کر کے اٹھ گئے تو اگلی رکعت میں 3 سجدے کر لیں اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں, لیٹ ہو گیا نا فرض. فرض میں اضافہ ہو جائے یا فرض لیٹ ہو جائے, یا واجب میں اضافہ ہو جائے یا واجب چھوٹ جائے, بس اس میں سجدہ صاحب ہے. سنت میں سجدہ صاحب نہیں ہے, زیادہ ہو جائے کم ہو جائے سجدہ صاحب نہیں ہے. بسم اللہ پڑھنا سنت, تو اگر بسم اللہ پڑھ لی فالتو ویسے ہی کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن تحیات کے بارے میں نے بھی بتایا, تحیات واجب نا, اگر وہ اس کو فالتو پڑھ لیا تو پھر سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. ایک صاحب نے کہا کہ رینٹ کا گھر ہے, استدبار قبلہ ہے, کیا کریں؟ اچھا یہ تو مسئلہ بھی جانتے ہیں. لفظ استدبار حدیث میں آتا ہے نا, استدبار کا معنی پشت کرنا, منہ کرنا یا پشت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها, نہ اس کی طرف منہ کرو نہ اس کی طرف پشت کرو. بیت الخلاء میں بیٹھتے وقت نہ منہ کرو نہ پشت کرو, یہ ادب سکھائے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رینٹ کا گھر ہے, کرائے پر گھر لیا ہے, لیکن اس میں یہ کیفیت ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو رخ بدلوا سکتے ہوں تو بدلوا لیجیے, WC چینج کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ نہ سمجھے کہ نہیں, یا کسی ہوٹل میں جاتے ہیں آپ, ظاہر ہے وہاں تو نہیں WC چینج کر سکتے, تو اسی صورت میں بیٹھ کر اپنے رخ کو تقریباً 45 ڈگری تک موڑ لیں. 45 ڈگری بنیں گے. میں آپ کو ہاتھ سے بتاؤں, یہ زاویہ قائمہ, یہ 90 ڈگری زاویہ قائمہ, یہ 90 ڈگری, ٹھیک. اور اس کا ہاف کر لیں تو یہ کیا بنے گا؟ 45 ڈگری. تو اپنے آپ کو 45 ڈگری ہٹا لیں نا, تو یہ خانہ کعبہ کی طرف نہ منہ رہے گا نہ پشت رہے گی. یہ WC پہ بیٹھ کے کرنا ممکن ہے. کموڈ ہو تو بھی بیٹھ کے کرنا ممکن ہے, عام ہو تو بھی بیٹھ کے کرنا ممکن ہے. تو آپ صرف 45 ڈگری اپنے آپ کو موڑ لیں, جائز. اور اگر گھر ہے کرائے پہ, اس میں یہ اپنا اس میں بدلنے کی کوشش کر لیجیے.
ایک عورت جس کا زبردستی نکاح کر دیا گیا اور نکاح فارم میں سائن کرتے وقت بے ہوش ہو گئی ہو، مسلسل انکار کر رہی ہو، تو کیا نکاح ہو گیا؟ بالغ عورت بھی ولیوں نے زبردستی خود کروایا، یہ ظلم ہے. اچھا یہ ظلم ہے، ایسا کرنے والا ایسا کرنا نہیں چاہیے. بچوں اور بچیوں کی رضامندی معلوم کر لینی چاہیے. لیکن اگر بچی کو گناہ سے بچانا یا کسی بہت بڑے خطرے سے بچانا مقصود ہو، اس بیچاری بات نہیں سمجھتی، بیچاری قلبی تعلق ہو جاتا ہے پھر کہیں اور شادی کرو تو بڑے حالات عجیب ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ رشتہ ٹھیک ہو، گناہ کبیرہ میں وہ بندہ مبتلا نہ ہو، پھر ماں باپ اگر اس کو سمجھا ہو جا کر کریں مناسب. لیکن جو انہوں نے صورت ذکر کی اس میں اگر اس نے سائن کر دیے تو ایسی صورت میں چاہے بے ہوش ہو گئی، چاہے روتی رہی، کچھ ہو، سائن کر دیے، یہ نکاح ہو گیا، یہ نکاح ہو گیا شرعی طور پر. لیکن اگر اس نے سائن نہ کیے، اس نے قبول نہ کیا، پھر ایسی صورت میں علماء سے، مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھیں گے. لیکن کوشش بھرپور ہو کہ بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے، انہیں ساری زندگی گزارنی. ایک صاحب کہتے ہیں میرا بیٹا جو لے پالک ہے اس کو میں نے اپنی بہن کا چمچ سے دودھ پلایا، اس وقت اس کی عمر 2 سال 4 مہینے تھی، اب وہ کیا میرا محرم ہے؟ یہ بڑی پیچیدہ باتیں ہیں. اس کے لیے حنفی مسلک میں دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال ہے. سورہ احقاف کے اندر جو آیت ہے وہ ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 شہرا 30 مہینے ہے. اب 30 مہینے بنتے ہیں 2 سال 6 مہینے، 2 سال 24 پھر آگے 6، 12 دونا 24 اور پھر آگے 6 30. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 سال 6 مہینے مدت ہے دودھ پلانے کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں. اور وہ سورہ احقاف والی آیت کا کیا جواب دیتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ؟ وہ باہر عالم، ان کا بھی دلیل بڑی مضبوط. وہ فرماتے ہیں یہاں آیت میں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، اس میں 6 مہینے حمل کے ہیں کم از کم. اس میں حمل اور اس دودھ پلانے کی مدت دونوں کو ملا کر بیان کیا گیا ہے. بس یہ اختلاف ہے فقہاء کا، اور دلائل کا اختلاف ہے، استدلال کا اختلاف ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال مدت ہے. تو اگر یہ حنفی مسلک کے مطابق عمل کرتے ہیں، ایسی صورت میں 2 سال 4 مہینے میں بہن کے جسم کے اندر سے نکال کر چمچے میں، آج کل پمپ وغیرہ ہوتے ہیں، مشینیں ہوتی ہیں، پھر فیڈر میں ڈال کے پلاتے ہیں. تو اگر 2 سال 6 مہینے کی مدت میں اس نے دودھ پلایا ہے تو ایسی صورت میں یہ بہن اس کی رضاعی ماں بن گئی. آگے وہ سارے رشتے کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں. جی بچوں کا حفظ کرنا اور روزمرہ زندگی میں شادی کے بعد مشکل ہوتا ہے. کیا لڑکیوں کو حفظ کروایا جائے یا دین کی کتابیں پڑھائی جائے؟ اب بڑی تفصیل سے بات ہو گئی کہ بچیوں کو دیکھیں حفظ کر سکتی ہے یا نہیں، یاد ہو جائے گا اس کو. بس آگے کیا ہوگا، کس خاندان میں جائے گی، پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے، اس کی آپ فکر نہ کریں. چلو اس لیے کہ وہ تلاوت بھی روزانہ کرتی رہی تو حفظ بن جائے گا. لیکن یہ دیکھیں کہ بچی کا شوق ہے کہ نہیں ہے، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نہیں. خود میں اپنا ذاتی، میرے بزرگ، میرے مشائخ جب اپنے بچوں کی باری آئی نا تو انہوں نے کہا بچیوں کو حفظ نہیں کروانا. حالانکہ میری اہلیہ حافظہ، میں خود حافظ، ہمارے سارے بھائی حافظ، اہلیہ کی والدہ بھی حافظہ، اہلیہ کے سارے بھائی بھی حافظ، اہلیہ کے والد بھی حافظ. لیکن جب میرے اپنے بچیوں کی باری آئی تو میرے بزرگوں نے منع کر دیا، مولانا یوسف صاحب حفظ نہیں کروانا، دین پڑھائیں، مکمل عالمہ بنائیں، اور جتنا وہ یاد کر لیں یاد کر لیں. تو میرے اپنے بزرگوں نے مجھے اپنے بچیوں کے لیے حفظ کرنے سے باقاعدہ منع کر دیا، روک دیا. اور اس حالت میں جب کہ ماں بھی حافظہ. پھر اس کے بعد
جب بچیوں کی شادیاں ہو گئیں، بچے ہو گئے، آگے نواسے نوازیاں، بچے بھی جوان ہو گئے، اب اس کے بعد ان بچیوں نے خود حفظ کرنا شروع کر دیں اگر اور حافظ بن جائیں. وہ جو شوق تھا ان کا، آپ شوق سے روک نہیں سکتے. شوق سے روک نہیں سکتے. پھر وہ مائیں بن کے 3-3 4-4 بچوں کی مائیں بن کے بھی کیا پڑھ لیں گے؟ حفظ کر لیں. میرے سامنے تو اس وقت زندہ ہیں پروفیسر، بہت بڑے سرجن ہیں، اس وقت نام نہیں لوں گا، بہت بڑے جنرل سرجن ہیں اس وقت، اللہ نے کیا شفا پڑی دی. تو جب وہ تلاوت کرتے تھے بیٹھ کے، کب؟ جب وہ پوسٹ میں ہوتے تھے، یعنی جب وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہاتھ سب صاف کر کے اور آپریشن کرنے والا لباس پہن لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد وہ دوسرے ڈاکٹر بے ہوش کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ یہ لباس پہن کے بیٹھے رہتے تھے. یہ بیٹھ کے وہاں خاموشی ہوتی، لوگ تو وہاں آتے نہیں اس جگہ میں زیادہ، تو یہ بیٹھ کر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا زبانی یاد کر لیتے تھے. اس وقت وہ اسسٹنٹ پروفیسر تھے سرجن جب شروع کیا، اور چند سالوں میں انہوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کر لیا. اس وقت وہ حافظ قرآن ہے سرجن. اور وقت کون سا منتخب کیا؟ جس وقت وہ لباس بدل کر پاک صاف ہو کر بیٹھ جاتے تھے اور اب آپریشن کرنا ہے انہوں نے، اور وہ انتظار میں ہوتے تھے. اتنا وقت ان کو مل جاتا تھا. اور بہترین حافظ ہے ماشاء اللہ، اور اللہ نے شفا بھی اللہ نے پھر ان کے ہاتھ میں کمال کی رکھی. ایک صاحب نے کہا کہ قبر کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قبر کے اوپر پہنچ کر، قبرستان میں پہنچ کر ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگیں. اگر مانگنی ہو تو ایسا رخ اختیار کر لیں کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے، کیونکہ اس سے مشابہت آ جاتی ہے ان غیر مسلموں کے ساتھ جو قبر پہ کھڑے ہو کے قبر والے سے مانگتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ. اس لیے کہ زردشت مذہب کے اندر قبر پرستی ہے، وہاں پوجتے ہی مردوں کو ہیں زردشت مذہب میں. تو وہاں مذہب اگر تو ایسا نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ دعا مانگ لیجیے قبرستان میں، قبلے کی طرف منہ کر لیجیے، اور ذہن میں رکھیے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس قبر والے سے ہم کچھ نہیں مانگ رہے. تو جائز ہے، کسی کے نزدیک اختلاف پھر نہیں، لیکن کوشش کریں کہ ہاتھ اٹھا کر نہ مانگیں. مانگ لی تو گناہ کبیرہ نہیں ہوا، گناہ کبیرہ نہیں. ہاں البتہ دفنانے کے بعد قبر میں قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ سنت، اس پر سب عمل کرتے ہیں. دفنانے کے بعد وہاں قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا وہ ثابت ہے، سب مانگتے ہیں، کوئی حرج نہیں. تو اس سے معلوم ہوا احتیاط، بس وہ جو میں نے سوچ بتائی ہے وہ سوچ ذہن میں رکھی. ایک صاحب نے کہا عقیقہ آج کے دور میں کم از کم عقیقے کا کیا طریقہ ہوگا عقیقہ لڑکے کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقہ یہ ایک ایسی سنت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پہلے مذاہب میں بھی موجود تھی، یہودیوں میں بھی موجود تھی، اور اسے اسلام میں بھی برقرار رکھا گیا. البتہ اسلام میں اس کو شکل کو بدلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی جو ہے نا وہ لڑکا پیدا ہوتا تھا تو ایک جانور ذبح کرتے تھے، اور لڑکی پیدا ہوتی تھی تو بالکل نہیں کرتے. مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے. اور اگر لڑکا پیدا ہوتا تو اس کا جانور ذبح کرتے، ذبح کرنے کے بعد 7ویں دن اس کے سر کے بال مونڈتے، اور جو جانور ذبح کرتے وہ جو خون نکلتا تھا نا گرم گرم، وہ بچے کے سر کے اوپر لپائی کر دیتے تھے خون کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. جب حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں، تو نبی، اب مشکات شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سکھایا کہ تم 2 مینڈھے 2 دمبے ذبح کرو، 2 جانور ذبح کرو، اور ان کے سر کے بالوں کو مونڈو 7ویں دن عقیقہ کرو، اور ان کے سر کے بالوں کو مونڈو، اور ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرو. اور عجیب بات بتاؤں کہ اب اس وقت چاندی کا ریٹ یہ بڑا مشکل سا لگتا ہے نا، بچے کے بال پر وزن چاندی خیرات کرنا، کھانے کو نہیں تو چاندی کہاں سے آئے گی؟ تو اس کا جواب دینے لگا ہوں. کوئی نوزائیدہ بچہ، میڈیکل سائنس ہے، نوزائیدہ بچہ چاہے جتنے گھنے بال ہونا، 4 گرام سے زیادہ اس کے بال نہیں ہوتے. اب آج کل جو چاندی ہے 1 تولہ،
وہ ہے آج کل کا جو ریٹ ہے وہ ہے 1640 روپے تولہ، 10 گرام کے قریب 11 گرام۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گھنے سے گھنے بال ہو نا بچے یا بچی کے، تو اس کے پیسے بنتے ہیں صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ 400 450 روپے۔ 500 روپے کا تو مٹھائی کا ڈبہ بھی نہیں آتا آج کل، اس سے زیادہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر کسی بچے کی 500 روپے بھی خرچ کر دیا جائے نا، صدقہ کر دیا جائے، تو یہ سنت بھی ادا ہو جاتی ہے 500 روپے میں صرف۔ اور زعفران بہت مہنگا، کئی ہزار روپے کا تولہ ہے اس وقت، تو اس میں 2 3 4 پتیاں 300 400 روپے کی مل جاتی ہیں۔ ایک چمچہ پانی لے لیں، اس میں گھول لیں، پیلا پیلا پانی بن جائے گا، اس کو بچے کے سر کے اوپر لگا دیں۔ لیکن حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا حضرت فاطمہ کو، تو 2 جانور لڑکے کے لیے، 1 جانور لڑکی کے لیے، کیونکہ یہود کی مخالفت کرنی ہے۔ یہود بالکل نہیں ذبح کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی کے لیے 1 جانور ذبح کرو، لڑکے کے لیے 2 جانور ذبح کرو۔ اگر لڑکے کے لیے کر لیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور 7ویں دن، 7 دن بعد نہیں، 7ویں دن، یہ حدیث کا لفظ سمجھنے والا ہے، 7واں دن۔ یعنی بس اوقات ہوتا ہے نا آج کل، کبھی آپریشن ہو رہا ہے، کبھی وہ میکے چلی جاتی ہے، کبھی بندے کے پیسے بہت خرچ ہو جاتے ہیں، بھائی ابھی تو ہمت نہیں ہے، تو آپ مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد عقیقہ کرنا چاہیں کر لیں، لیکن وہ 7واں دن۔ تو اس کے لیے ٹیکنیک کیا ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کر لیں، وہ 7واں دن ہوگا، بیٹھ کر آرام سے حساب کریں، 6 مہینے بعد عقیقہ کر لیں، جائز۔ لیکن 7ویں دن خیال سنت غیر موقع، یہ بھی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں میں اتوار کو چھٹی ہوتی، میں اتوار کو کرنا چاہتا ہوں، باقی دنوں میں موقع نہیں ملتا، جائز۔ تو 7ویں دن نام بھی رکھتے، اچھا سا نام عقیقہ، اور کچا پکا کر تقسیم کر دیں، گوشت پکا کر تقسیم کر دیں، خود سارا کھا لیں، سارا عزیز و اقارب کو کھلا دیں، سارا غریبوں کو دے دیں، کیونکہ صدقہ نہیں ہوتا، عقیقہ صدقہ نہیں ہوتا۔ عقیقہ اور قربانی کا گوشت بالکل ایک جیسے، امیر بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں۔ میرا خیال ساری بات مکمل ہو گئی الحمدللہ عقیقے کی۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ جو عام آدمی عملی کوشش کیا کر سکتا ہے؟ جی دعائیں تو کر سکتے ہیں، دعائیں کیجیے، اور باقی جتنا بھی ہو سکے جو کو بات کرے اس کو سمجھا بھی سکے۔ بس یہ پھر وہ اختلافی مسئلے، حنفی امام اور فلاں، بس یہ ہے کہ جو بھی امام ہے اس کے پیچھے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، سبحانک اللہ بھی پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو حنفی ہیں وہ پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، جو حنفی نہیں ہے سمجھتے کہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پڑھ لیں۔ بس اختلافی مسئلے کوشش کریں نہ پوچھیں۔ اگر کسی کو پیٹ کے جاری ہونے کی وجہ سے احتلام ہو تو غسل واجب ہوگا؟ جی احتلام کسی بھی صورت میں، یعنی مادہ منوی یا جسم سے نکلے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ سنت یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے، اور باقی ٹیکنیکل سوال کا سبق یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو سبق یاد کیسے انسان کرتا ہے، یاد کرنا یعنی حافظہ، اس کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پک کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں اخذ کرنا عربی میں، آپ اردو میں کہتے ہیں یاد کرنا، پک کرنا، لینا۔ اور ایک ہے یاد رکھنا، جس کو ہم کہتے ہیں ریکارڈ کرنا۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے ریکال کرنا، دہرانا، یعنی بچے حفظ کیسے کرتے ہیں، یاد کیسے کرتے ہیں، پہلے وہ اخذ کرتے ہیں دیکھ کر، بول کر، پھر اس کے بعد اس کو یاد رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو دہراتے ہیں، بار بار یاد ہو جاتا ہے۔ تو سبق پہلے سمجھیں، پھر اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ لکھ کر بار بار دہرا کر اس کو محفوظ کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ یاد کریں، سبق یاد ہو جاتا ہے۔ یہ چاہے دینی تعلیم ہو، عصری تعلیم ہو، دونوں کے لیے بالکل ٹھیک۔ عورتوں کے وقت پر شادی ضروری ہے یا عصری تعلیم؟ جی شادی ضروری ہے، اور عصری تعلیم ساتھ ساتھ چلائیے، عصری تعلیم ساتھ ساتھ چلائیے، کوئی رکاوٹ نہیں، بالکل کوئی رکاوٹ نہیں، کہیں رکاوٹ نہیں۔ عورتوں کا پردہ کس عمر سے شروع ہوتا ہے؟ جی بالغ ہونے کے بعد، لیکن اس سے پہلے سکھانا پڑے گا۔ نماز 14-15 سال کی عمر میں فرض ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، ابھی 7 سال پڑے ہیں فرض ہونے میں، اس لیے کہ جب فرض ہو جائے گی نا پھر مشکل، عادت ہی نہیں ہے۔
ڈاکٹر حکیم کو عورتوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت جب علاج کے لیے جائیں، جی اگر وہ جہاں ضرورت ہے وہاں ہاتھ لگائے ڈاکٹر، بالکل جائز، لیکن کوشش کریں خواتین ڈاکٹر بھی اگر مسلمان ہوتے ہیں تو بہت احتیاط کرتے ہیں، بہت احتیاط کرتے ہیں۔ ڈالر خریدنا اور کچھ عرصے بعد مہنگا ہونے کی وجہ سے روپے کے عوض بیچ دینا حلال ہے یا حرام؟ جی جائز، جائز۔ ڈالر جو ہے نا کسی کرنسی کو دوسری کرنسی کے ساتھ اتار چڑھاؤ کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔ ڈالر کو ریال کے بدلے میں، ریال کو روپے کے بدلے میں، ڈالر کو روپے کے بدلے میں، کسی بھی ریشو کے ساتھ خریدنے جائز۔ لیکن یہ ہے کہ جو ڈالر سمگل کرنا، ڈالروں کو روک کے رکھ لینا تاکہ مہنگائی ہو جائے، فلاں ہو جائے، وہ ناجائز کام ہے، لیکن وہ عام لوگ نہیں کرتے، وہ تو بہت اونچی گیمیں ہوتی ہیں، عام بندہ خرید سکتا ہے۔ کیا لوڈو کھیلنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ لوڈو ہے اور شطرنج ہے، کیرم بورڈ ہے، یہ سب چیزیں جائز ہیں، حرام نہیں ہیں، لیکن اگر نماز کا وقت جا رہا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اور اگر جو ہے وہ ماں بلا رہی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اور جناب اگلے دن سبق یاد ہو رہا ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ جائز چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، جائز کھیل ہیں، لیکن ان میں اگر وقت ضائع ہوگا تو ناجائز ہو جائے گا۔ اور اگر کیرم، لوڈو، شطرنج اس کے اوپر جوا لگ گیا، پیسے دوسرے بچے ایک دوسرے کو پیسے دیتے لیتے ہیں، تو پھر یہ حرام ہو جائے گا۔ اور اس پر بہترین کتاب ہے مارکیٹ میں، میرے بہت ہی گہرے دوست اور بزرگ انتقال کر کے انہوں نے کتاب لکھی تھی، اسلام میں کھیل اور تفریح کے شرعی احکام، مولانا محمود اشرف عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ادارہ اسلامیہ انارکلی والوں نے چھاپی یہ کتاب، کمال کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، ساری کھیل، کرکٹ، فٹ بال، فلاں 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 فلاں، ایک ایک چیز انہوں نے وہاں کرکٹ کو بھی جائز کہا ہوا، فٹ بال کو بھی جائز کہا ہوا ہے، شطرنج بھی جائز ہے، لیکن اگر اس میں وقت ضائع ہوگا، کیرم کے اندر، لوڈو کے اندر ہے بیکار کام جس کھیل سے، لیکن میں کیرم لوڈو کو کرکٹ کے ساتھ، فٹ بال کے ساتھ نہیں ملایا، انہوں نے ان کو الگ الگ رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وہ کھیل جس سے کوئی علمی فائدہ ہو، کوئی جسمانی فائدہ ہو، کوئی جائز مالی فائدہ ہو، وہ کھیل کھیلنا جائز ہے۔ علمی فائدہ، جسمانی فائدہ، مالی فائدہ، اور اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر حدیث موجود ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ کسی مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بے مقصد بیکار باتوں کو چھوڑ دیں، ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ کھیل اور تفریح کے شرعی احکام، کھیل اور تفریح کے شرعی احکام، مولانا محمود اشرف عثمانی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، ہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، میرے بڑے گہرے دوست تھے۔ یہ جو اسمبلی میں بل پاس میں شکار، سب سے زیادہ مدارس کے لوگ شکار ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی مدارس نہیں جی، اب تو یہ والا بل تو اس میں ہر ایک بندہ، ہر ایک کے بچے کرے، ہر ایک کے بچے کرے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل، بہت عجیب صورت حال ہے، بہت عجیب صورت حال ہے۔ اگر کسی عورت لڑکی نے کہہ دیا نا میں لڑکا ہوں، بس مجھے لڑکا، اس میں نا وہ کہتے ہیں جو بولے گا اس کو مانا جائے گا، میڈیکل بورڈ وغیرہ درمیان میں کوئی نہیں ہے، بالکل نکال دیا نا، اور کہتے ہیں میں لڑکیوں والی زندگی گزاروں گا، لڑکا کہتا وہ کہتا ٹھیک ہے، اس کا شناختی کارڈ بھی لڑکیوں والا بنے گا، وہ داخل بھی لڑکیوں کے کالج میں ہوگا، ہاں لڑکیوں والے کپڑے پہنے گا، ضرورت نہیں ہمارے وہ بھی لڑکوں والے کپڑے پہنے، تو یہ پوری وبا، یہ میں نے کہا یورپ میں تو ہو رہا ہے، یورپ میں تو ہو رہا ہے، بالکل کھلے عام ہو رہا ہے۔ جی آپ کہتے ہیں کسی اجنبی عورت سے اگر وہ صرف بوس و کنار کر لے تو کیا وہ بچے اس کے لیے نکاح ہو رہے گا کہ نہیں؟ اس بارے میں مفتی صاحب سے پوچھ لیں، مفتی صاحب کو پوری وہ چند ایک سوالات کریں گے پھر جواب ہوگا اس کا۔ صرف چومنے سے، بوسہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اور باقی جو چیزیں وہ الگ ہیں۔ اگر عورت پر قتل خطا کا کفارہ جاتی نہیں، یہ بھی علماء سے پوچھنے والی بات ہے مفتی صاحبان سے۔ جی گاڑی میں جب قرآن سنتے ہیں جی سجدہ تلاوت، جی بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر کوئی گاڑی میں قرآن مجید لگایا ہوا ہے سن رہے ہیں تو سجدہ تلاوت والی آیت آتی تو سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کا نام آپ نے خود ہی بولا ہے، سجدہ تلاوت۔ تو جب ہم ریکارڈڈ سنتے ہیں نا کسی موبائل میں سے، ٹیپ میں سے، ٹیپ ریکارڈر میں سے، سی ڈی میں سے،
تو وہ تلاوت نہیں ہوتی. جب وہ تلاوت نہیں ہوتی تو سجدہ تلاوت بھی واجب نہیں ہوتا. اب آپ سے پوچھیں گے کیا اس کا گناہ ہوتا ہے؟ یعنی تلاوت سننے کا ثواب ملتا ہے؟ جی اچھی بات سننے کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہ تلاوت نہیں ہے. طے کر لیں یہ تلاوت نہیں ہے، لہذا سجدہ تلاوت واجب ہی نہیں ہوتا. 10 دفعہ سنیں واجب ہی نہیں ہوتا. ہاں اگر لائیو چل رہا ہو پھر مسئلہ مشکل ہے، جیسے ٹی وی میں ریڈیو میں لائیو پڑھ رہے ہیں، اس لیے ٹی وی ریڈیو سے لائیو قرآن مجید آیت سجدے والی وہ نہیں پڑھنے دیتے کہ سجدہ تلاوت کوئی کس حال میں واجب ہو جائے گا. جی جی انہوں نے پوچھا ہے وہ 10 چیزیں: جھوٹ، بہتان، چغل خوری، دھوکہ، تمسخر، تزہیق، برے القابات، گالی اور ایک طعن. نمبر 10 طعن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.